الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اسلام کا سب سے پہلا کام، دین اسلام کا سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار دل سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دل سے، اور اس کے تقاضے، اس پر قائم اور باقی رہنے کے طریقے، انسان کی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، وہ دو حصوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک اللہ کے حقوق بندوں پر، دوسرے اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے ذریعے سے اللہ تک۔ اس میں عقید توحید، اس کی تعلیم تربیت کے بعد اعمال میں سب سے بڑا عمل بندوں کے اوپر بندوں کے حقوق، جس کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ کسی مسلمان کے کام آنا، اس کام کی نوعیت تفصیل گنتی میں آ نہیں سکتی۔ ہر ایک کی طرز زندگی، فلاں فلاں فلاں، میل ملاپ، کاروبار، معاملات، تجارت، کمائی، ساری چیزیں، ان تمام چیزوں میں اس کے بعد والی منزل بنتی ہے اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، یعنی بندوں کے وہ کام صرف اللہ کے لیے، جیسے نماز ہے بندے کا کام اللہ کے لیے، روزہ ہے بندے کا کام اللہ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے بندے کا کام اللہ کے لیے۔ جو شخص نماز کا پابند ہے اس کا فائدہ صرف اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ وہ معاملہ اس بندے کا اس کے رب سے تعلق ہے۔ روزے کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو روزے دار کا تعلق ہے، اس کا تعلق اس کے رب سے ہے، کسی دوسرے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں، صرف ایک فائدہ ہے، اس کی عملی زندگی کا یہ نمونہ، یہ بندہ نیک ہے، اللہ والا ہے۔ یہ للہیت، بندے کا بندوں کے ساتھ معاملات کے لیے بھی عقید توحید کا مظاہرہ اس کی تعلیم تربیت دیتا ہے۔ الغرض آج کی ان آیتوں میں ایک واقعے کو نمونہ بھی ہے، وہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ کلام پاک کی ہر آیت کی وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی چاہے فرمائے ہوں چاہے کر کے دکھائے ہوں، کلام پاک کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، تشریح ہے۔ اسی لیے حدیث کے بیان کرنے میں بڑی احتیاط کے ساتھ، حدیث میں ہے قطع کی بنیاد پر بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ دیکھو یہ حدیث ہے تو حوالہ دیجیے۔ اس زمانے کے لیے سہولت ہو گئی، ورنہ حدیث کی کتابیں قلم بند ہونے تک وہ تحقیق تفتیش کے مراحل سے بڑا مضمون ہے۔ بس وہی ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے دین اسلام، اللہ کا کلام، اپنی اصل حالت کے اوپر آج تک بھی باقی ہے۔ اس پر عمل کون کرتا، نہیں کرتا، کرتا کیسے کرتا، صحیح کرتا غلط کرتا، وہ بات الگ ہے۔ یعنی اللہ کا کلام بعد والوں کو پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جبکہ کسی نے نبی کو دیکھا نہیں اس زمانے میں بھی، صحابہ کے بعد نہیں دیکھا، تابعین میں سے بھی صرف کم عمر صحابہ کی اولاد نے دیکھا، ملاقات بھی کی، ہاتھ بھی ملایا،
صحابہ کے بیسیوں بچوں کو پیار بھی کیا آپ نے، دعائیں بھی دی، لیکن صحابی نہیں، چونکہ بلوغ بڑائی میں شمار کیے جانے والی عمر جو کم سے کم 15 سال کی ہے، 15 سال سے کم عمر والے بچے تھے، وہ تابعی کہلائیں گے۔ ان کی بھی ساری کی ساری تربیت طریقہ ڈائریکٹ ان کے ماں باپ جو صحابیت کے درجے میں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر تھے۔ ایک پہلو بھی ذرا بھی غلط کرتے تو کوئی دوسرا فوراً گلا پکڑتا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اس قرات سے، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین۔ حضرت عمر اس زمانے کے اکھاڑے کے پہلوان، ان کا حصہ بھی پکڑنا عام آدمی کے لیے برداشت سے باہر، فوراً گلا پکڑا، چھوڑنے تیار نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی، قرآن کی تلاوت غلط کرتا ہے۔ جس جگہ سے پکڑے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ تک گلا چھوڑے بغیر اسی حالت میں کھینچ کر لے کر گئے، جو اس واقعے کے اندر ہے۔ ذرا غلط پتہ چلا، کوئی صحابی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ساری حدیثوں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا درجہ ایک ہی حدیث کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہہ کر حوالہ دے کر کسی سے ذکر کر دیا، اگر وہ ایسا نہیں ہے، بحکم خدا بندی بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام کر دیا گیا، بھلے اس کی بعد والی زندگی کچھ بھی رہے، یقیناً یقیناً ایسے شخص کو دوزخ ہی کا ٹھکانہ ہے۔ اگر آپ نے سنا ہے فلاں نے، میں فلاں سے سنا ہوں، یہ حوالے کے ساتھ بیان کیجیے، میں فلاں سے سنا ہوں، ان کانوں سے صحیح طور پر سنا ہوں، زبان میں حافظے میں صحیح طور پر پکڑا ہوں۔ ہر حدیث کے بیان کرنے والے کی تحقیق، اس کی زندگی کا پورا جائزہ، یہ مستقل فن ہے، جب تو بہت دشوار تھا۔ 100 سے 200 سال تک سارے صحابہ، تابعین، طبع تابعین اسی فن کے اوپر یہ کیا، اور ساری دنیا بھی جو اسلام کی مخالفت کرنے والی یہی کہتے رہی، بس اس وجہ سے ہم اس طریقے دین اسلام کو ہم مٹا نہیں سکے، جبکہ ہمیشہ کوشش رہی ہے، چل رہی ہے، مختلف پہلوؤں کے ساتھ۔ الغرض، اب آپ کے لیے حدیث کی کتابیں ہیں، عربی سے واقف ہو جائیے، یا ترجمے کے اوپر اکتفا کیجیے، میں نے فلاں حدیث کی کتاب سے ذکر کر رہا ہوں، اور کسی نہ کسی صحابی کا نام کے ساتھ ہے، ورنہ آپ کو حدیث بیان کرنا ہے تو آپ نے جس سے سنا فلاں سے 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 فلاں سے، وہاں سے فلاں صحابی سے، صحابی نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تفصیل بیان کرنے کے لیے بڑا وقت لگتا تھا۔ اب وہ سند اور طریقہ سلسلہ ان کتابوں کے ساتھ مدون ہے، اس کے بعد قطعے کی بنیاد پر کہنے کی اجازت نہیں، بھلے ولو بالفرض آپ نے صحیح بیان کیا، حدیث بولے تلاش کے تو حدیث نکلی بھی تو بھی گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں اپنی رائے سے نہیں،
اور دین کا ہر معاملہ جس کو دین کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قطعے کی بنیاد پر نہیں، یقین کی بنیاد پر۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت چوتھی رکعت میں ہی ہے، نماز میں سب سے زیادہ وسوسہ خلل پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کے لیے مخصوص شیطان ہے۔ فوراً شبہ ہو گیا آپ کو، یہ تیسری رکعت تو نہیں، نہیں چوتھی چھوں گی، ارے تیسری ہے یا چوتھی ہے، یہ شبہ پیدا ہوا۔ تو دین یہ ہے، چونکہ یقین کے پاس شک کی بنیاد ہو گئی ہوں گی، نہیں نماز اگرچہ کہ ترتیب سے صحیح ہے، ویڈیو آن کر کے پڑھ کے بعد میں اجازہ لے لو، صحیح ہے، یا کسی نے دیکھ کر کہہ دیا صحیح ہے، تو بھی صحیح نہیں۔ تو آپ شک کو ترجیح دیں گے، چوتھی میں آپ کو 3 کا شک آیا تو 3 سمجھیں گے اور ایک پڑھیں گے، حقیقت میں 5 ہو گئی لیکن آپ کے لیے 4 ہی ہوئی۔ یعنی اندازے کا نام نہیں ہے اسلام کے لیے، ایمان کا لفظ اسی لیے پورے یقین کے ساتھ ہونا ہے، وہ آپ کا یقین جو ہے وہ ہے۔ خالی جگہ میں، ویران مقام پر، یا کسی ایسی آبادی میں گھس گئے جہاں مساجد نے کچھ بھی نہیں، موسم سورج کے ڈوبنے غروب ہونے کا لحاظ سے اندازہ لگائے وہ بھی نہیں، آپ کو غور کرنا ہے کہ نماز مجھے پڑھنا ہے قبلے کے جانب۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے قبلے کا رخ ہے سورج غروب ہونے کی طرف، ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے، کسی کے لیے مشرق کی جانب پڑتا ہے، کسی کے لیے مغرب، کسی کے لیے شمال کا جانب پڑتا ہے، کسی کے لیے جنوب کا جانب پڑتا ہے۔ زمین گول ہے، بیچ میں کعبہ ہے، اس لیے خانہ کعبہ کے اطراف رکعت بنتے ہیں، سب بنتی ہے، کعبہ بیچ میں ہے، کعبے کی جانب رخ کرنا ہے۔ تو قبلے کے لیے بھی آپ غور کریں گے، غور کرنے کے بعد قبلہ تو ادھر ہے، آپ سمجھے، غور کرے، آپ کا دماغ کام کرا کہ ادھر ہوں گا، نماز پڑھ لیے، ہو گئی نماز۔ نماز ختم کر رہے تھے، ختم کرنے کے بعد کسی نے کہہ دیا جناب آپ کا رخ غلط ہوا، قبلہ تو ادھر تھا، نو پرابلم، آپ نے تو کوشش کی، بغیر غور کے سادے سیدھے اندازے پر اس طرف کر لیا تو بھی نماز نہیں ہوئی، شک اور شبے کی بنیاد پر نہیں، تو گیا ساری اطاعتیں، عبادتیں حکم کو حکم مان کر کرنا ہے۔ اب جو ایک مسئلہ آیا جو آج کے آیتوں میں جو چل رہا ہے کہ اہم احکام، سورہ نور کی ابتدا سے 3 رکوع تک وہی چلے، تفصیلات ہو گئی، اور اس سورہ کے اندر عائلی مسائل، گھریلو زندگی اور انسان کے آپسی روزمرہ کی زندگی، اس کی فضیلت بتا دی گئی۔ ہر انسان کو حقوق، سارا قرآن اس کے احکام جاننا ہی ہے، لیکن سب سے اہم تاکید کے ساتھ خلفاء میں سے، خلفاء راشدین میں سے، اس میں سر فہرست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نساء، یہ سورہ نور کی ایک ایک چیز کی تعلیم اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کے افراد کو ضرور دیا کرو، تاکہ غلط فہمیاں، دین کا ماحول، دینی ایکٹیویٹیز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو واقعات میں سے ایک واقعہ، وہ ایک ہی واقعے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے سارے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ملے گا، صرف اور صرف ایک غلام جو متبنہ تھے، منہ بولے فرزند تھے، یعنی اڈاپٹڈ سن تھے حضرت زید، وہ ایک خصوصی واقعے کے تحت ان کا نام کا تذکرہ ہے سورہ احزاب میں۔
وقضا زید منها وطرا زوجناکہا. بہت خصوصی، بڑا خاص، اہم، بہت اہم معاملہ جو زمانے دراز سے غلط ریت روایت کے اوپر انسانوں کی زندگی، گھریلو آئلی زندگی چل پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرتے ہوئے حقیقی مقصد کو سمجھانے کے لیے اس کی ابتدا راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی. وہ تفصیل اس آیت کے تحت 22ویں پارے میں آئیں گی. تو حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے تفصیل واقعات کہ ایک عورت آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. ہر صحابی، تمام صحابہ، ہر مومن عورت، تمام مومن عورتیں، چاہے وہ معاملہ خود کے خلاف پڑتا کیوں نہ ہو، اپنے شوہروں کے خلاف پڑتا کیوں نہ ہو، شوہر راضی ہو کہ ناراض ہو، پرواہ کے بغیر دین کے تقاضوں کو، احکام کو، صحیح اور غلط چیز کو جاننے کے لیے ڈائریکٹ پیش ہوتے تھے. کبھی جھجک ہوتی ڈائریکٹ، چونکہ عام طور پر مسائل عورتوں سے جڑے ہوئے اظہار شرم و حیا کا تقاضا کرتی ہیں. امہات المومنین سے رجوع ہوتے تھے، ان کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے. امہات المومنین میں سے یعنی ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ ان کے شوہر بھی تھے، پوری طرح مسئلے کی وضاحت کر دیا کرتی تھیں. اور کسی کو جھجک بھی ہونے نہ پائے، اپنے ایک مسئلے کے لیے چند عورتوں کو جمع کر کے لے جا کر ذکر کرتے تھے، تاکہ کل کے دن نوبت یہ نہ آئے میری بیوی نے جا کر ایسا کہا، ان کی بیوی مسئلہ پیش کر رہی ہے، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو لے جا کر پتہ یہ نہ چلے کہ یہ مسئلہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ تھا، اس عورت کے شوہر کے ساتھ تھا، اس عورت کے شوہر کے ساتھ تھا. قرآن نے حکم بھی دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی حکمت تدبیر کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنا، اٹیک نہیں کرنا، نفرت کا پیدا نہیں کرنا. فی زمانہ اس کا چلن سب سے زیادہ ہے. بھائی صحیح پہلو پر ہے، فلاں کا انہیں ایسا انہیں ایسا کہ بغیر یہ طریقہ صحیح ہے طریقہ غلط، للہیت کی طرف بلایا نہیں جا سکتا. کیا یہ طبقہ بھی علماء کا چاہے مقررین کا ہے. اس لیے سب سے زیادہ پکڑ پرسش علماء سے ہے، بھلے وہ کوئی بھی طریقہ سمجھے، اپنے کو کسی ذریعے میں بھی سمجھے، حساب وہاں سے ہوگا. تو ان کے فالو کرنے والوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. جس کو فالو کر رہے ہیں اس کی زندگی کا بھی جائزہ پیچھا کر کے لیتے جائیں آپ. چونکہ بات دین کی اللہ کی ہے، خالق اور مخلوق کی ہے، رب اور مربوب کی ہے. تو ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی میں گھر میں کبھی ایسی پوزیشن میں رہتی ہوں کہ لوگ اچانک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. کسی گھر میں آنے جانے والے اس کے اپنے ہوتے ہیں، قریبی عزیز اقارب دوست کے فلاں کے، جو ہر ایک کے گھر کا اپنے طور پر جائزہ لے لے. رشتے کے بھائی، فلاں کے بھائی، ددیالی ہو، ننیالی ہو، فلاں ہو، اور ایک ناشائستہ چلن
دوستی اتنی زیادہ ہو گئی، میرا اتنے گہرے پکے دوست کا گھر، لہٰذا میں اچانک گھس بھی جاتا ہوں. ان تمام چیزوں کے اندر طریقہ دین منشاء خداوندی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سننے کے بعد فرمایا اس وقت چلے جاؤ بی بی، اللہ جو فرمائے گا، حکم آئے گا، تفصیل میں پیش کر دوں گا. یہ آیتیں نازل. تو قیامت تک کے لیے مسلمان عورت کے لیے خاص طور پر مشرکین کا، کافروں کا، یوں کہہ لو کہ غیر مسلموں کا قدیم طریقہ ہے بے جھجک گھس جانا آنا جانا، گھس جانا آنا جانا. پھر کوئی بھی آواز ہے تو وہ عورتیں بھی ایک دم سامنے آ جانا جانا کرنا. ساری دنیا مل کر آج کے نام لیوا مسلمانوں کو اس طریقے کے اوپر رائج کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں. ان کے اشارے کے اوپر سب سے بڑی تعداد اس کی طرف پلٹ بھی رہی ہے. ان پہلوؤں کی تاکید کرنے پر اس کو قدیم پرست، بنیاد پرست، اولڈ تھنکنگ والا، ترقی یافتہ زمانے سے دور. دنیا کی جو ترقی ہے دراصل ایمان کے اندر قیامت کے جلد سے جلد قائم کرنے کے اسباب کو آگے بڑھانا ہے. اپنے رب کو غیظ و غضب، غصہ دلانا ہے. چونکہ اس کے کاموں میں سے جو کہ نام ہے وہ حلیم ہے، رحمان ہے. غلطی کے اوپر فوراً گلا نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں، خیر خواہوں کو ان تک پہنچنے کا وقت بھی فراہم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب ترجمے پہ آتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا اے مسلمانوں، مسلمان مومن، یہ وضاحت ایک سے زیادہ مرتبہ کی جا چکی. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارا جو دین ہے، دین اسلام کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا ہے. انہوں نے اس دین کے فالو کرنے والوں کو ہوا سماکم، انہوں نے نام دیا ہے اے مومنو، اے مسلمانوں، تم کو مسلمان. ہوا سماکم المسلمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مومن 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 مومن. سارے قرآن میں جہاں کسی چیز کا حکم دینا ہے یا ایھا الذین آمنو، کسی چیز سے منع کرنا ہے یا ایھا الذین آمنو، کسی چیز کا حکم دینا بھی ہے آمنو بعد لعلکم تتقون، اتقوا اللہ، منع بھی کرنا ہے لعلکم تتقون، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تم نے اعلان کر دیا، دعویٰ کر دیا کہ میں مسلمان ہوں. مسلمانی کہتے کس کو ہیں؟ اس کا ثبوت پیش کرو گے جو قرآن کی ابتدا سے انتہا تک اور سارے احادیث طیبہ اسی کی وضاحت. نام کافی نہیں، جو کر بھی ہر قسم کا لباس پہن کر، پکا غیر مسلم پکا مسلمان کے جیسا لباس پہن کر بھی کیا دل رکھنے کے لیے، تائید حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے. کیا وہ دین اسلام کے ساتھ جڑ گیا؟ نقل نہیں چل سکتی، اصل کا عکس ہوتا ہے، صحیح ہے. عکس کا اصل کا عکس بالکل جوں کا تو ہونا، یعنی دل کے ساتھ جڑنے کے بعد ظاہری طور پر. تو اللہ کا حکم ہے اے مسلمانوں، تم کسی بھی گھر میں کوئی بھی ایسا گھر
جو تمہارا نہیں ہے، غیر بیوتکم، ہرگز داخل نہیں ہونا استیناس کے بغیر. استیناس انسیت، مانوس. گھر پہنچے، کھکارے، کھٹکا دیے، آواز لگائے، یہ گھر کے کسی فرد کا نام لے کر پکارے، یا تو آپ کا دوست ہوگا، دوست کا نام لے کے پکارو، یا کسی بھی کا نام لے کر پکارے، وہ سننے والے سمجھ میں آ جائے کہ فلاں آیا ہے. مانوس پن، یہ مانوس عربی لفظ ہے، اسی سے استیناس سے، وہی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. استیناس پیدا کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یعنی آپ کو بھی اندر سے ہونا ٹھیک ہے، جیسا آپ آج کل اردو انگریزی ملا کہتے ویلکم ویلکم، عربی میں مرحبا، اہلا و سہلا، یعنی اجازت ہے، اجازت ہے. اس میں بھی جلد بازی کرتے آوازیں اڑتے نہیں دینا، وہ بڑی باریکیاں بھی ہیں. تو اللہ کا کوئی یہ نہیں کرنا. یہ مانوس پن ہونے کے بعد پھر اس کے لیے اچھا طریقہ السلام علیکم کو. یہ بہت باریکی لمبی بحثیں ہیں، اس بحث میں اپنے کو اس وقت جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استیناس پیدا کرو، پھر اس کے بعد آئنڈ کے ساتھ لگائے اور سلام کر لیا. مسئلہ یہ پہلے سلام کرنا یا تعارف بعد میں دینا، آئیڈینٹی بعد میں پیش کرنا، یا پہلے آئیڈینٹی پیش کرنا پھر سلام کرنا، یہ باریک مسئلوں میں نہیں، ضرورت نہیں جانے کی. جو ایجاد مل جائے مانوس ہو کر پھر السلام علیکم کہو، یا کر کا السلام علیکم کہو، پھر دروازہ کھول دیا گیا ایجاد، یعنی آمنا سامنا ہو جائے السلام علیکم کہو. ان احکام پر عمل کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں بھی جب چلتے، اب دو صحابہ چلتے چلتے ایک درخت آ گئے، درخت کی اس جانب سے اس کو پار کرنا پڑا، اس کو اس درخت سے صرف سیکنڈوں کا یہ ہوا فاصلہ، سامنے آتے تو السلام علیکم کہتے تھے. سلام کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے، اسی لیے دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام، آپ سلام ہیں، ومنک السلام، ساری کائنات کی سلامتی بھی آپ سے ہی ہے، وإلیک یرجع السلام، ساری سلامتی کا تعلق رابطہ جو صرف اور صرف آپ ہی سے ہے. تو السلام علیکم کے اندر ذکر خداوندی بھی ہوا، السلام علیکم. پھر دوسرے ہے کہ جنت کے اندر قالو سلامن سلاما، سلامن سلام، کوئی چیز نہیں، ساری جنت کے اندر بس ایک ہی نعرہ دکھے گا، ایک ہی آواز، السلام علیکم السلام علیکم، سلام 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 سلام. جنتی ایک دوسرے کو السلام، ان کے اعزاز کے لیے فرشتے جب جب ہوں گے السلام علیکم، پھر اللہ کا پیام آئے گا السلام علیکم. قرآن جگہ جگہ کئی مراحل سے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، السلام علی المرسلین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزید قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے مسلمان کی صحیح شناخت اسلامی
تعارف آئیڈینٹی پیدا کرنا ہے تو تین چیزیں خاص طور پر ہیں. افشو السلام، مسلمان کے لیے کہ سلام کو خوب پھیلا دو پھیلا دو پھیلا دو، خوب پروپاگنڈا کرو سلام کا. ہلو نہیں، گڈ مارننگ نہیں، گڈ ایوننگ نہیں، یہ ہر دور میں رہا ہے. قرآن کے نزول کے وقت بھی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، روح ڈالنے کے بعد فرمایا یہ روح آتے ہی الحمدللہ کہا انہوں نے، اللہ نے آپ کو یرحمک اللہ کہا. پھر اس کے بعد حضرت آدم کو فلاں جگہ چلے جاؤ، میرے مقرب بندے فرشتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرو، السلام علیکم کو. سب سے پہلے بابا آدم سے انسان کو انسان کے ساتھ السلام علیکم کے ساتھ جوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، کیونکہ آپ کا ہر ارشاد کلام پاک کی وضاحت اور تفصیل ہے. افشو السلام، افشا کر دو، عام کر دو، عام کر دو. پھر اطعموا الطعام، آپس میں کھانے کھلایا کرو، فلاں 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 فلاں. دین سے متعلق چیزوں میں ٹھٹا مذاق نہ ہو. باللہ تستہزئون باللہ ورسولہ، یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے. ایک فریق سے تعلق رکھنے والا باشعور کبھی واضح و بیان بھی کرتے ہیں. عام آدمی کا ذکر کرنا کم علمی کی علامت ہے. علم سے تخارج سے جڑا فرد ایک مرتبہ کا مجھ سے کہنے لگا، مولانا 11ویں کس کو کہتے ہیں، 11ویں کیسا منانا، اب یہ 11ویں کا موسم ہی چل رہا ہے. ایک بڑے مدرسے کے اندر لکھا پڑھا، اسی نے پوچھا. میں نے کہا بابا مجھے کچھ نہیں معلوم، خبر. میں بولوں مول صاحب، ہاں فرمائیے کیا ہے. جو شخص اس مہینے میں 11 دعوتیں کھایا انہیں 11ویں منایا. ٹھیک ہے، ہاں مجھ بیٹا. پھر چند دنوں بعد پھر کہا، تو اس وقت میں نے اس کو روک کر کہا میاں تم غلط سنے، غلط سنے. اس نے کہا کہ صحیح کیا ہے. ایسا ہے دیکھو، جو شخص 11ویں کے مہینے میں 11 مرتبہ دعوت کا اہتمام کرا انہیں 11ویں منایا. ارے بچے تو فوراً بھاگ گیا. کھانے کی بات یاد ہوتی ہے. آپ 11 مرتبہ دعوت کرو، سمجھ لو کہ میں 11ویں منا لیا. نہیں، آپ 11 مرتبہ 11 جگہ کہیں دعوت کھائے تو میں نے 11ویں منایا، یہ کیسا نکال لیا آپ نے. مطلق شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ، اللہ نے فرمایا. اس لیے سارے کے سارے صحابہ بڑی محنت کے بعد دسترخوان پہ ان کا بھوک کو دور کرنے کے مقداری کھانا تیار ہے. اللہ کے محتاج بندوں میں سے کوئی بندہ آ کر آواز لگاتا تو پورا حوالے کر دیتے. سارے اہل اللہ کی، ولیوں کی نجی عملی پریکٹیکل لائف بھی پڑھو، قلم بند ہے. کیوں کیا؟ اللہ کا حکم عالی یہی ہے. جب بندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. نمبر 2 درجے کی چیز حوالے نہیں کرو گی، نمبر 1 درجے کی.
اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے، اب اس کو آسانی کے ساتھ آپ ایک تقریب کر رہے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرے، جس کو انوائٹ کرے انہیں چاہے آپ اہتمام کریں گے بھی، لیکن ایک انوائٹ کرنے کے بعد بغیر انوائٹ کیا شخص فقیر محتاج آ گیا، فطری طور پر عام لوگ بڑے تقاریب دیکھا اس کو باہر کرتے، بعض فریقوں کے اندر دیکھا اس کو فوراً استقبال کرتے، کھلاتے، وجہ دریافت کرنے پر اس نے کہا یہ جتنے حاضر ہیں ان کو میں نے بلایا، اور جو یہ آیا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ کے مہمان کا تو پورا یہ اس کا تو پیٹ بھریں گے۔ دوسری بات، انہیں کہیں بھی نہیں گیا، آپ کے پاس کیوں آیا؟ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک فقیر پوچھتا بھی تو سب کچھ چھوڑ کر آپ سے کیوں پوچھ رہا؟ آپ کا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ محمد سائلہ فلا تنر ہو، قرآن جاری ہو گیا، کوئی بھی مانگنے والے کو جھڑکی نہیں دوں گی، نہیں دوں گی۔ اس لیے بزرگ نے کہہ دیا معاف کرنا دوست، معاف کرنا بھی، آگے جائیے، کیوں اللہ کا حکم ہے، جھڑکی نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر بھی آئے مانگے تو بھی اس کی جھڑکی مت دو۔ اب اس گھوڑے کی تعبیر مطلب اس زمانے کے لحاظ سے بڑی انتہائی سب سے زیادہ قیمتی والی گاڑی کے اوپر بھی آ کر آپ سے مانگے، آپ سے ہو سکتا دو، جھڑکی مت دو، مجبوری کا اظہار کرو۔ وہ ایک بڑا مضمون ہے۔ تو الغرض یہاں بھی سلام کے ساتھ جو ذکر کرتے ہوئے کہ دیکھو تمہارا اوریجنل اپنا ذاتی گھر، وہ ذاتی گھر کرائے سے بھی لیے تو آپ کا گھر ہے، کیونکہ آپ رہ رہے ہیں، خدا آپ کو اپنے گھر میں بھی جانا بھی تو مسائل ہے، کچھ نہ کوئی کھکار کے کر کے علامت دے کر۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے گھر میں میری ماں رہتی ہے، میرا گھر ہے، میں جاتا ہوں کہ مجھے وہاں بھی کچھ ایسے مانوس پن کی علامتوں کو ظاہر کر کے گھر میں گھسنا پڑے گا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ پھر وجہ جاننا چاہیے تو فرمایا بسا اوقات کسی حالت میں، کچھ ایسی حالت میں تمہاری ماں بیٹھی ہوئی رہتی ہے، موسم کے لحاظ سے فلاں فلاں، کبھی سطر پوشی نہیں ہو سکتی، اچانک چلے گئے، تو کیا تو اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے برہنہ بغیر کپڑوں کے دیکھنا پسند کرے گا؟ تو صحابی نے فرمایا نہیں، اس لیے اپنے گھر کے لیے بھی طریقہ اختیار کر، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو، گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو، عبادت میں داخل کر دیے۔ اور سلام کرنے سے خبیث ارواح نکل جاتی ہیں، پاک روح والے ارواح جو نظر نہیں آتے آپ کو وہ رہتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں وہاں پر۔ وہ تو سلموا علی اہلیہ، اس کے گھر والوں کو سلام کرو، لہٰذا اپنے گھر میں بابا جب السلام علیکم بول کر داخل ہونا، یہ قرآن کا حکم، اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے، ایسی عبادت ہے مقبول ہے۔ نماز میں تو شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ مفتی سے عالم دین سے پوچھیں گے لکھ کے دو، لکھ کے بھی دے گا، ان طریقوں سے آپ نے روزہ رکھا، ان طریقوں سے آپ نے نماز ادا کی، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کا روزہ ہو گیا۔ اپنے مال میں سے ایسا اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی، کہے گا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میری نماز اللہ کے پاس قبول ہو گئی لکھ کے دو، نہیں، میرے روزے اللہ نے قبول کر لیے لکھ کے دو، نہیں،
میں نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے آپ لکھ کے دیجئے، مفتی صاحب، مولوی صاحب، عالم صاحب، علامہ صاحب. کوئی انسان آج تک پیدا ہوا نہیں. تو اس میں جتنی نمازیں، جو کچھ عبادات ہیں، قبول ہونے کی امید رکھنا، دعا کرنا قبولیت کے لیے. وہ کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس پہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. کسی کے اندر طاقت و مجال نہیں ہے. چونکہ عبادات میں روٹین سے ہٹ کر، عادت کو ہٹا کر عبادت کا پہلو پیدا کرنا ہے. 15 سال تک کے لیے تو عادت بنانا ہے، بچوں کی حکم ہے. فارمیلٹی کے لیے ہاں ابھی ایک سکون ہوا، ایک بوجھ ہٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ خیال ابلیس پیدا کرتا ہے. جی پڑھی گئی نماز اللہ کے پاس مقبول ہی نہیں ہوئی، اسی لیے تو دعا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجی اللہ تعالیٰ نے. زور کی 12 رکعتیں. صحابہ نے پوچھا اللہ تو 4 رکعتیں فرض کیے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے کیوں بڑھا دیے؟ تو آپ نے فرمایا بڑھائی نہیں گئی ہیں. وہ 12 رکعتیں ادا کرا تو زور کی 4 رکعت فرض ادا ہوئی. فجر کے 4 رکعت ادا کرا تو فجر کی 2 رکعت ادا ہوئی. عصر کے 8 رکعت ادا کرا تو عصر کی 4 رکعت ادا ہوئی. مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرا تو اس کی 7 رکعت ادا ہوئی. عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کیا تو عشاء کے پورے 17 رکعتیں ادا ہوئی. تو ایک ہی فرض ہوا تیرا. پھر وجہ بتائی، اللہ کے منشے کے مطابق اس کے حق کو بندہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر خامی کو دور کرنے کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق، اور فرض نماز میں جو کوتاہیوں کا کفارے کے طور پر ہے، اس کو اور سمجھنے کے لیے آسان. 30 دن کے روزے رمضان میں رکھنے کے بعد صدقہ فطر، حالت روزے کے اندر پابندیاں جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں غلطی، بے ادبی کیا ہے بارگاہ خداوندی میں، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سارے کوتاہیوں کا کفارہ، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے. یہ زائد نہیں ہے، اس لیے سنتوں کے ساتھ ہر عمل کو جوڑنا ہے. قبولیت یا قریب تر. اب بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں آپ کی ہر عبادت پیش ہونے لگتی ہے. اب 20 اس میں اب یہ تربیت ہونا ہے. فرائض کے بعد کم و بیش، چاہے جمعہ ہو دیگر ہو، فرض ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد سے باہر قدم نکالے تک ایک سکون نہیں ہوتا. عام طور پر یہ اعتراض کرنا نہیں، تو نے ایسا کیا کہنا بھی نہیں، یہ عادت ہے اچھی، نے ایسا بتانا ہے، تو کا لفظ آنا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے. رات میں قیام کرنا بھی ہو گیا. اس وقت آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، سارے اسلامک بلاک کے. عراق تک، ملک شام تک، کوفہ، بصرہ، مصر، سارا عربستان، سب کے وزیر اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، جس کو خلیفہ کہتے ہیں. مزاج میں سادگی تھی، ہر ایک کی زندگی کو پڑھتے تھے، جانچتے تھے، ذری خرابی ہو تو برداشت نہیں کرتے تھے. جب ان کے گھر میں رات میں ٹھہرے، اتفاق سے ان کے گھر میں ایک سوراخ تھا. اس سوراخ سے جھانکے تو بازو کے گھر میں کیا دیکھا؟ جو نظر آیا، ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. اور چند کم عمر باندیاں، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے. اب یہ کب برداشت کرتے آپ؟ تو آپ صبر نہیں کیے،
دروازے تو بند ہیں، وہ بھی اپنے دروازے بند کر کے رکھا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے اوپر سے اس کے گھر میں چھلانگ لگا دی. جا کر ڈانٹ کر کہنے لگے یہ عمر اور یہ شوق آپ کا، تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تو بوڑھے نے کہا اگر اجازت دے تو میں کچھ عرض کروں. آپ جو دیکھ رہے ہیں سب صحیح ہے، یہ جرم ہے بالکل صحیح ہے، یہ گناہ ہے بالکل صحیح ہے، لیکن میں کچھ آپ سے عرض کروں. آپ نے تو جرم کے اوپر جرم کر ڈالا. وہ یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر سلام کے داخل نہیں ہونے کے اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیے ہیں. کوئی اطلاع دیے نہیں، کرے نہیں، بغیر اجازت کے داخل ہو گیا. یہ ایک احکام خداوندی کی خلاف ورزی آپ نے کیا ہے خلیفہ. دوسرے ہے کہ اللہ نے حکم جاری کیا ولا تجسسوا، کسی کے برائیوں کو تاک جھانک کر کھوج مت کرو. یہ سب سیفٹی کر کے سب تو بند کر کے گھر کے اندر یہ کرو، یہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف کرے. آپ حضرت عمر فوراً قبول کر لیے، ہاں یہ غلطی میں نے کی ہے. روتے ہوئے نکلے. میں نصیحت کرنے کے اندر بھول گیا کہ مجھ سے خود غلطیاں ہوتے چلے گئی ہیں. الغرض تو اجازت کے ساتھ جائیں، بغیر اجازت کے نہیں ہے. ایسا کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا. دیکھو اللہ کا حکم لعلکم تذکرون، اس سلسلے میں اور احکام ہے اور احکام. نظام الدین محبوب الہی، اب اس سے ہٹ کر اس سے جڑا ہوا ایک پہلو. نظام الدین محبوب الہی دلی کے ایک حکمراں وزیر، بڑا عقیدت مند، بڑا عقیدت مند. ایک مرتبہ اپنا رومال اس کو دے دیے، تبرک کے طور پر رکھتا، اور وہ بھی بات صلاحیت تھا، ذکر و شغل. وہ شام میں کیا کرتا تھا، وہ رومال کو ایسا اڑ کے بیٹھتا، پوری دلی اس کی آنکھوں کے سامنے آئینے کے جیسا نظر آتی. کون شرارت کر رہا، کون چوری کر رہا. وہ وزیر فوراً آرڈر جاری کرتا، دیکھو فلاں محلے میں فلاں کے پاس وہاں ڈاکو گھسے ہوئے، فلاں جگہ فلاں ہے. ساری پولیس کو ناک میں دم، ذری راحت نہیں، روزانہ کا معاملہ. پھر ایک مرتبہ جب وہ پتہ چلا تو ان کے شیخ تھے نظام الدین محبوب الہی، ان کے پاس جا کر عرض کرے وہ آپ کا مرید جو وزیر ہے تمام کی زندگی ایسی تنگ ہو کر رہ گئی ہے، آپ سنیں. خاموش بیٹھے. جب یہ آیا آپ کے حلقے میں تو اس سے کہے بابا میں نے تم کو ایک رومال دیا تھا، کہاں ہے؟ وہ ساتھ تھا، ذرا لاؤ بتاؤ. لینے کے بعد بولے اب آپ کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں. دن کی روشنی کو غائب کیا اللہ تعالیٰ نے، سورج کو چھپا دیا، ساری زمین پر رہنے والوں کے اوپر تاریکی اندھیرے کا پردہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کر رکھا اور تم اس پردے کو ہٹانا چاہتے ہو. نہیں، اس کی اہلیت صلاحیت تم میں نہیں، لے لیتا ہوں. وہ فطری نظام ایک چیز ہے. نہیں، قرآن نے سخت کھوج مت کرو. کون ایسا انسان ہے کوئی خرابی نہیں ہے کا دعویٰ کر سکے؟ پرسنٹیج الگ الگ ہوگا، پرسنٹیج کچھ بھی ہو، گندی چیز، ناپاک چیز، حرام چیز حرامی ہے، کم ہو کے زیادہ ہو. اب اسی گھروں میں داخل وعدہ ہے کہ مسائل کے تک اور اگلی 2 آیاتوں میں ذری تفصیل ہے، انشاءاللہ کل چلے گی. سبحان اللہ.